نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستوں، پچھلے چند ہفتوں سے نماز کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے۔ سب سے پہلے استنجے کا بیان ہوا، پھر وضو اور غسل اور تیمم کے مسائل بیان ہوئے۔ جب انسان نے پاکی حاصل کر لی تو اب نماز پڑھے گا تو سمجھنا چاہیے کہ نماز کے کچھ شرائط ہیں اور کچھ ارکان ہیں جن کو ہم بچپن میں فرائض کے نام سے یاد کرتے تھے کہ 7 فرائض باہر کے، 6 فرائض اندر کے۔ جو باہر کے فرائض ہیں انہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا بدن کا پاک ہونا، یعنی نجاست حقیقیہ سے بھی پاک ہونا اور نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہونا۔ نجاست حقیقیہ یعنی بدن پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، پیشاب، پخانہ، خون، پیپ، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہ لگی ہوئی ہوں۔ اور نجاست حکمیہ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ان ساری نجاستوں سے پاک ہونا کہ اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لیا ہو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لیا ہو۔ تو سب سے پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی انسان جو کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کپڑا ناپاک نہ ہو بلکہ پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ بہت سارے لوگ ذرا اس چیز میں خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کپڑے دھو لیتے ہیں، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن جو پاک کرنے کا طریقہ ہے ہم نے اس پاک کرنے کے طریقے کو استعمال کیا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے کپڑا صاف ستھرا تو ہو گیا لیکن پاک نہیں ہوا۔ کہ پاک کب ہوتا ہے کپڑا؟ کہ اگر وہ کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ناپاکی کو دھویا جائے اور اس کو نچوڑا جائے، پھر اس کو دھویا جائے، پھر اس کو نئے پانی سے دوبارہ دھویا جائے، پھر نچوڑا جائے، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے اس کو نئے پانی سے دھویا جائے، پھر نچوڑا جائے۔ اب کپڑا پاک ہوگا، اب کپڑا پاک ہوگا۔ خاص طور سے ایسی نجاستیں جو دکھتی نہیں ہیں، جو جسم والی نجاستیں ہوتی ہیں، اس میں تو ذرا یہ دھیان ہر ایک آدمی کر لیتا ہے کہ ابھی ناپاکی دکھ تو نہیں رہی، کہ اس کا جسم ہے لہذا وہ کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، تو جب تک وہ کپڑے سے ہٹے گی نہیں، دور نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی دھونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو ناپاکیاں دکھتی نہیں ہیں، مثلا پیشاب ہے، پیشاب میں ناپاک ہو گیا کپڑا اور اب سوکھ گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھو کر نچوڑا جائے۔ اچھا، نچوڑنے میں کس کے نچوڑنے کا اعتبار ہوگا؟ ایک آدمی صحت مند ہے، کسی نے نچوڑا، اپنی طاقت کے بقدر نچوڑا، وہ پاک ہو گیا۔ اب دوسرا آدمی کہ نہیں ابھی تو اس میں بہت پانی ہے، میں نچوڑ کے دکھلاتا ہوں، تو اس کے نچوڑنے کا اعتبار نہیں ہے۔ جو دھو رہا ہے، جس کا کپڑا ہے، اس کے نچوڑنے کا اعتبار ہے۔ اسی لیے آج کل واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، ڈرائی کلین کرائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کا خاص طور سے خیال کرنا چاہیے۔ دھوبی کو کپڑے دے دیے،
تو اگر آپ کو نہیں پتہ کہ دھوبی نے پاک کیے ہیں یا نہیں کیے تو جو پاک کپڑا ہے وہ پاک رہے گا، جو ناپاک کپڑا ہے وہ ناپاک رہے گا۔ یا تو آپ نے اپنے دھوبی سے، جو دھونے والے کپڑے دھونے والے ہیں، ان سے آپ نے تلقین کر دی کہ بھئی اس کو اس طرح سے دھونا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اسی طریقے سے دھوتا ہوں، تو ایک الگ بات ہے کہ اس نے جو طریقہ ہے پاک کرنے کا وہ طریقہ اپنا لیا، لیکن ڈرائی کلین پہ دے دیا۔ تو اگر آپ نے کپڑے کو پاک کر کے نہیں دیا تو ناپاک کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کپڑے نماز کے صحیح ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، اور کپڑے اس وقت پاک ہوں گے جب آپ اس کو 3 دفعہ دھوئیں گے اور نچوڑیں گے۔ آج کل خاص طور سے واشنگ مشین، دھوبی اور ڈرائی کلین کے زمانے میں ان چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کپڑے چمک رہے ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو وہ صاف ستھرے ہیں، جب تک آپ ان کو پاک نہیں کریں گے وہ پاک نہیں ہوئیں گے۔ جب تک آپ ان کو پاک نہیں کریں گے وہ پاک نہیں ہوں گے، اور پاک ہوں گے 3 دفعہ دھو کر نچوڑا جائے۔ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ایک چیز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ تو پاک ہوتی ہے، لیکن اس کے آس پاس تعفن پھیلا ہوا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے، بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں کراہت آ جائے گی، یعنی گندے مقام پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ گندے مقام پر بھی، کہ اگرچہ وہ جگہ پاک ہے، جس جگہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، وہ جگہ تو پاک ہے، لیکن اس کے آس پاس کا علاقہ ناپاک ہے، تو وہ نماز ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ کہ ان چیزوں کا دھیان دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھا بھی تھا، اس لیے میرے ذہن میں ہے، کہ اگر کسی نے کوئی ناپاک کپڑا نماز پڑھتے وقت جیب میں رکھ لیا، یا کوئی ایسی جیسے سیمپل وغیرہ دیتے ہیں ڈاکٹر کو پیشاب کے لیے، خون کے لیے، وہ جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ناپاک کپڑا جیب میں رکھا ہوا ہے، یا پیشاب کسی بوتل میں ہوا جیب میں رکھا ہوا ہے، یا خون کسی مطلب جو سیمپل ہوتے ہیں اس میں ہوا جیب میں رکھا ہوا ہے، اور ہم اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو دھیان دینا چاہیے، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے آج کل ٹیشو ہے، کہ ہم نے مثلاً ایک ٹیشو اپنی جیب میں رکھ رکھا ہے، اسے ہم استنجا وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر مستعمل استعمال ہوا ٹیشو ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے نماز نہیں ہوگی۔ ایک ٹیشو ہے، نیا رکھا ہوا ہے، ابھی اسے استعمال نہیں کیا، کبھی استنجے کے لیے جاؤں گا تو استعمال کروں گا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ٹیشو استعمال کیا ہوا ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر ایک شرط ہے نماز کے ہونے کے لیے، نماز کا وقت ہونا۔ مثلاً فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہونا، ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہونا، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کا وقت ہونا، مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو مغرب کا وقت ہونا، عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو عشاء کا وقت ہونا۔ کہ ہم ظہر کے وقت میں فجر کی نیت سے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، فجر کی نماز پڑھیں گے تو، یا ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک شخص قضا نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک قضا تو ادا کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 3 وقت تو ایسے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، ممانعت ہے نماز پڑھنے کی۔
ایک سورج نکلتے وقت، جس وقت سورج نکلتا ہے، مثلا جیسے آج 6:44 پر سورج نکلا، تو 6:44 سے تقریباً 15-20 منٹ نماز پڑھنا منع ہے، اس وقت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زوال کے وقت، زوال پورے سال عدلتا بدلتا رہتا ہے، پورے سال 12 بجے نہیں رہتا، کبھی 11:50 ہو جاتا ہے، جیسے آج 12:04 پر زوال ہے، تو زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس سے 2-4 منٹ پہلے، 6-7 منٹ بعد تک۔ 12 مثلا احتیاطاً 12:10 تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو وہ زوال کا وقت ہے۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ممنوع وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب کے وقت، جس وقت سورج چھپتا ہے، جیسے آج 5:23 پر ہے، تو اس وقت اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے 5:22 21 20 منٹ، اس وقت جو ہے اسی دن کی، آج کی عصر تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسری نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج میں نے عصر پڑھی ہی نہیں، 5:20 ہو گئے، 5:23 پر غروب ہے، تو میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی میں بتا رہا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ غور سے سنیے گا، ہر ایک کو وہ مسئلہ بتلانا ہے، جو میں بتا رہا ہوں بس اسی، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت صحیح ہے، اور کسی کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بتلانے میں جو ہے پھر تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج طلوع ہو جائے، آپ نے سلام نہیں پھیرا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے غروب آفتاب ہو گیا، ہم نے غروب آفتاب سے پہلے نیت باندھ لی تھی، مثلا 5:23 پر غروب آفتاب ہے، اور ہم نے 5:21 22 پہ ہم نے نیت باندھ لی تھی، ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، اس وقت ہم نے نیت باندھ لی تھی، اور 5:23 ہو چکے، ابھی ہم نے سلام پھیرا نہیں، ہم نے 5:24 پہ مثلا سلام پھیرا تو نماز ہو جائے گی۔ عصر کی نماز صرف ہو جائے گی، فجر کی نماز نہیں ہوگی، ظہر کی نماز نہیں ہوگی، مغرب کی نماز نہیں ہوگی، عشاء کی نماز نہیں ہوگی، صرف یہ مسئلہ عصر کی نماز کے لیے ہے۔ فجر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر، یعنی جس وقت مثلا 6:44 پر طلوع آفتاب ہے، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے صبح صادق ہوگی تقریباً۔ صبح صادق کہتے ہیں مشرق کی طرف سے ایک ہلکی سی ایک سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی پھر عرض میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اس صبح صادق سے پہلے 20-25 منٹ پہلے ایک اور چمک آتی ہے آسمان پر، وہ لمبائی میں آتی ہے، وہ اسے صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، صبح صادق سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ عرض میں ہوتی ہے، عرض میں پھیلتی ہے وہ آسمان میں، اور سورج نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ہر ایک چیز کا سایہ جو اس کا اصلی سایہ سے دو مثل اور سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ لیکن جس وقت سورج کی دھوپ کم ہو جاتی ہے، سورج پیلا پڑ جاتا ہے، اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، عصر کی نماز کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وقت تو رہتا ہے لیکن اب نماز پڑھنا اس وقت مکروہ ہے، آپ اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسری نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، غروب میں ایک شفق احمر ہوتی ہے، یعنی لال رنگ کی روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی جب تک رہتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، وہ تقریباً پورے سال غروب آفتاب سے 80 منٹ رہتی ہے، غروب آفتاب سے 80 منٹ،
اس کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک تو بالکل صحیح وقت رہتا ہے، تہائی رات تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب بھی ہے۔ اگر کسی شخص نے نصف رات کے بعد، آدھی رات کے بعد بغیر کسی عذر کے عشاء کو مؤخر کیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ویسے عشاء کا وقت جو ہے صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ اوقات جو نماز کی جو شرائط ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور بھی کچھ شرائط ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔